حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پھر اسی موضوع پہ ہے کہ جو حدیثوں کے حوالے دیتے پھرتے ہیں نا، صحیح احادیث ہیں، بالکل صحیح، لیکن کسی فقیہ نے فتویٰ نہیں دیا، مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی رحمہ اللہ وکثر اللہ ثوابہ، ان سب کے پیروکار ان حدیثوں کو جانتے تھے۔ کیا مجال ہے کہ امت میں کوئی اس طرف چلا گیا ہو، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جانے کے بعد کون اس کے خلاف چل سکتا ہے؟ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں، اور پہلی روایت ابو داؤد رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من غسل میتن، جس آدمی نے میت کو غسل دیا، فلیغتسل، اسے چاہیے کہ وہ خود بھی نہائے، ومن حملہ فلیتوضا، اور جس نے جنازے کو اٹھایا اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ یہ حدیث لائے ہیں ابو داؤد، اور ابو داؤد حدیث کی ان کتابوں میں سے ہے جن کی روایات سے سند دی جاتی۔ اس حدیث کو ابو داؤد کے بعد دوسرے آدمی جنہوں نے نقل کیا ہے امام ترمذی ہیں۔ یہ ترمذی اور ابو داؤد دونوں صحاح ستہ میں سے گنی جاتی ہیں، اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس حدیث کو اتنا اصرار کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ حدیث حسن کے درجے کی ہے۔ حسن کے درجے کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث قابل استناد ہے، حجت ہے، کہ جو کوئی بھی میت کو غسل دے اسے چاہیے خود نہائے، اور جو جنازہ اٹھائے اسے چاہیے وضو کرے۔ ابو داؤد 1، یہ ترمذی 2، سنن کبریٰ۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ تو متعدد روات سے لائے ہیں، یہ بھی سند ہے، یہ بھی سند ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی۔ 3، محلہ میں ابن حزم نے ذکر کیا ہے۔ 4، عبد الرزاق بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے، اور عبد الرزاق نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے اس حدیث کے بعد کہ وہی ناخذ، ہم اسی کو لیتے ہیں، اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ جیسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی عادت طیبہ ہے نا، وہ کوئی چیز نقل کرتے ہیں، کوئی حدیث، پھر وہ کہتے ہیں وہی نہ، ہم اسی پہ عمل کرتے ہیں، اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ وہ مختلف اسناد سے، جیسے کہ ابھی عرض کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ابن حبان میں بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے میت کو نہلایا اسے چاہیے کہ خود بھی غسل کرے، اور جس نے میت کو اٹھایا اسے چاہیے وضو کرے۔ یہ محدثین جو تھے نا، ان میں پورا ایک طبقہ آپ کو ملے گا، یہ یاد رکھنا، پورا ایک طبقہ ملے گا جو باقائمی ہوش و حواس حدیث پر غور کرتے تھے، پھر قبول کرتے تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ کسی نے بھی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے مان لیا، ان کا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہ گرم پانی اور آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ حنبلیوں کا اب بھی مسلک ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا چچا پھر تو گرم پانی سے وضو ہوگا ہی نہیں، آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے اگر وضو ٹوٹتا ہے تو گرم پانی سے وضو کیسے ہو جائے گا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے، فرمایا بھتیجے حدیثیں سننی ہو تو سن، اور اگر اس طرح کی جرح اور بحث کرنی ہے تو چلو یہاں سے۔ اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس فقیہ تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محدث تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ احادیث بیان کرتے تھے، لیکن ان سے بھی اونچا طبقہ وہ تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، جو حدیث کو سمجھتے بھی تھے۔ محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات بیان کی جاتی ہیں، لیکن ایک طبقہ پورا ایسا ہے جو ان احادیث کو سنتا ہے، پھر عقل پر بھی پرکھتا ہے کہ عقل کی بات بھی ہے یا نہیں ہے۔
اسی لیے ہمیں طعنہ ملتا ہے نا حنفیوں کو کہ تم نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ سمجھدار نہیں تھے. وہ اسی لیے لکھا ہے جس نے بھی لکھا ہے. ان کا ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے، محدث تھے، اور پھر اس پہ پوری عمارت تعمیر کرتے ہیں کہ حنفیوں نے یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی توہین کر دی اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی توہین کر دی. وہ اس حدیث پہ آئے نا، تو جب یہ حدیث بیان کی گئی تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے امام تھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے مجھے سعید سے بڑا آدمی مدینہ منورہ میں نظر نہیں آیا. ان کا سب سے بڑے آدمی مدینہ منورہ میں وہ تھے. حالانکہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، انہوں نے کہا لیکن فقاہت دین کی سمجھ اس سے زیادہ کسی شخص کو نہیں. آپ کو معلوم ہے انہوں نے یہ حدیث سن کے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ لو علم تو انہو نجس، یہ وضو اور غسل کیوں کریں؟ اگر مجھے سمجھ میں آ جائے، میرے علم میں آ جائے کہ یہ میت ناپاک ہو جاتی ہے تو میں اسے چھوں گا ہی کیوں؟ ناپاکی کو چھو کے تو وضو کروں، چلو مستحب ہوا، نہ ہوں کوئی بات ہوئی. میت تو نجس نہیں ہوتی، اس حدیث کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو اس کے راوی کون ہے؟ ترمذی اور ابو داؤد. اسی حدیث کی کتابوں کو بغیر اساتذہ کے پڑھنا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد کی حدیث، ترمذی کی حدیث کے باوجود کہا، انہوں نے کہا اس چیپٹر میں، اس باب میں کہ میت کو غسل دینے والا غسل کرے، اٹھانے والا جنازہ وضو کرے، مجھے ایک حدیث صحیح نہیں ملی. انہوں نے کہا کوئی حدیث اس باب میں صحیح ہے ہی نہیں. اب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر لیجئے. آپ تو کہتے تھے کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، آپ تو کہتے ہیں کتاب و سنت، تو یہ ترمذی کھولو، ابو داؤد کھولو، نہ ملے تو ہمارے پاس آ جاؤ یار. اس لیے بچوں یہ عدم تقلید درست نہیں ہے، یہ کام نہیں چلتے. ابو داؤد طیالسی لائے ہیں، ابن ابی شیبہ اس حدیث کو لائے ہیں، اور شرح السنہ میں بغوی لائے ہیں، دارقطنی لائے ہیں، اور دارقطنی کی سند اتنی زبردست سند ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو نہ ماننے کے باوجود لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے سارے راوی موثوقون، سارے کے سارے ثقہ راوی. کہاں جانا ہے؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آ گئی، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غسل دے وہ خود بھی غسل کرے اور جو اسے اٹھائے وہ وضو کرے. پھر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ مسلسل لاتے چلے گئے ہیں روایات، اور بار بار وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا. اور یہاں تک کہ انہوں نے غالباً 15 کے قریب احادیث نقل کی ہیں، اور مختلف سندوں سے، مختلف روات سے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. کس نے؟ امام ترمذی نے. اور امام ترمذی کی اس تحسین پہ کہ یہ حدیث حسن کے درجے کی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تنقید کی ہے. اور نووی کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں اور انہوں نے نووی کی بات کو نہیں مانا. نووی امام تھے حدیث کے، حافظ ابن حجر تھے، نووی تھے، ابن حمام حنفی تھے، یہ ابن تیمیہ تھے رحمہم اللہ. یہ آگے پیچھے کے لوگ ہیں، لیکن کمال کا علم اللہ نے دیا تھا انہیں حدیث میں، تو اس تحسین کو قائم رکھا ہے انہوں نے. ترمذی نے صاف لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت حسن کے درجے کی. ان میں 2 جملے ہیں. ایک تو فرمایا کہ میت کو غسل دے تو خود غسل کرے. اس کو پھر کسی درجے میں تسلیم کیا ہے امت نے کہ میت سے نجاست کوئی چیز اپنے کپڑوں پہ پڑ گئی ہوگی، پھر انسان کو وہم ہو جاتا ہے، تو چلو تم نہا لو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غسل کا جو فرمایا ہے یہ محض ایک آدمی کے شک کو دور کرنے کے لیے، اس کی نفسیاتی کیفیت کا اعتبار کرتے ہوئے کہ نہا لو.
اور یہ جو ہے اس میں کہ جو اسے اٹھائے وہ وضو کرے، یہ دوسرا جملہ، اس پر تو کسی نے بھی امت میں فتویٰ نہیں دیا، کسی نے امت میں فتویٰ نہیں دیا، اس کو تو پھر چلو 2-4 آدمیوں کی تائید ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں ابن حزم کے علاوہ کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے۔ 3 آدمی مل جائیں گے، ایک ملیں گے، اوپر سے شروع کریں، امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے قائل تھے، ان کے ہونے کے باوجود چاروں ائمہ نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا، بعض تو مانتے ہی نہیں۔ اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے آدمی یہ ملیں گے، اور تیسرے آدمی عبدالسلام صنعانی ہے، سبل السلام انہوں نے لکھی ہے صنعانی نے، وہ مل جائیں گے، لیکن امت میں کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ ابن حزم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 1، ابن حزم 2، اور سبل السلام کے مصنف صنعانی، ان لوگوں نے کہا ہے کہ غسل دینے والے کو غسل کرنا چاہیے، ان کے علاوہ امت میں کوئی ائمہ میں سے کوئی نہیں ملے گا۔ آپ خود سوچیں، ایسی حدیث ہے جس کو ابو داؤد، ترمذی، ابن حزم، عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ، 9، 10، 12 کتابیں آپ دیکھ لیں، سب اس حدیث کو لاتے ہیں اور کوئی بھی اس پہ فتویٰ نہیں دیتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اور یہ آئے دن کی بات، یہ آئے دن کی بات ہے، ہر جگہ پیش آتی ہے، لیکن سارے ائمہ نے اس حدیث کو چھوڑ دیا۔ اب ان پر کیا فتویٰ لگانا ہے کہ یہ لوگ حدیث کے خلاف تھے، یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے تھے؟